کیا یہ واقعی شیطان کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعی شیطان کے پجاری ہیں؟ یہی ایکسپلور کرنے کے لیے میں یہ کردستان کے دور رفتہ تک، یعنی کہ میں اگر آپ کو دکھاؤں کہ میں کہاں ہوں، یہ بالکل ایک ڈیزولیٹ ایریا ہے، ایک اور اندھیری سی جگہ ہے، اللہ جانے کا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان کا جو بھی ڈیٹی ہے ملک ہاؤس ملک، اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، اس کا اسٹیچو، اس نے فوراً مجھے رکھا کہ اس نے کہا جی وہ اس کا نام نہیں لینا، تو میں پھر فوراً چپ ہو گیا۔ یہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے منتوں والا درخت ہے ان کا، جس پہ دھاگے باندھ کے اپنی منتیں مانتے ہیں۔ What's the name of the mountain? Arafat mountain. And if the life is not great, they take to the Harafat mountains here, and they put them in a grave. اور they bury them. Yeah, bury them. Yes. اور اگر اس کی زندگی اچھی نہیں تھی بقول شیخ کے، تو پھر اس کو یہ جو دوسری پہاڑی ہے سامنے، اس پر دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا، اس میں سے ٹاپ کے جانا ہے، ایسے کر کے پیر بھی سمجھی جاتی ہے، اور وہ آپ کو فوراً پھر اس ٹیمپل سے نکال دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ ڈیول ایکٹ نہیں تھا، وہ ایکٹ آف سبمیشن تھا۔ کتنی دلچسپ ہے، تو میں اس وقت ان کے اس ٹیمپل میں آیا ہوں اور ان کے اس ٹیمپل کی سیر کرتے ہیں۔ آئیے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم ہسٹری اینکرز۔ میں اس وقت 11 گھنٹے کا سفر طے کر کے عراقی کردستان کے شہر ارابیل میں پہنچا ہوں۔ جو ایکسپلوریشن ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو جناب میں جب اربیل پہنچا اور اربیل سے یہ 2.5 گھنٹے کا طویل سفر طے کر جب میں یہاں آ رہا تھا عراق میں، تو ایک ایسا ہی مذہبی فرقہ یا گروہ یا ایسے ہی مذہب کے بارے میں مجھے پتہ چلا جن کو عام زبان کے اندر ڈیول ورشپرز کہا جاتا ہے، شیطان کے پجاری۔ جناب اباؤٹ ٹو انٹر دی لیلاش یزیدی ٹیمپل۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگے یہاں پہنچنے میں۔ رستے میں روڈ بہت خراب تھی، تو شاید اس سے کم وقت لگتا، اور 2 سیکورٹی پوائنٹ بھی تھے، اس پہ بھی زیادہ تنگ تو نہیں کیا، لیکن بہرحال سوال جواب، پاسپورٹ چیک کرنا جو ریگولر ہوتا ہے۔ اور اب ہم آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے، یہ سامنے جو آپ کو خواتین نظر آ رہی ہیں، یہ میرا خیال میں یزیدی خواتین ہیں، اور یہ سامنے یزیدی ٹیمپل کے اثار آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو یزیدی کہتے ہیں، جن کا دنیا میں واحد عبادت کا، یا اسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں، وہ یہاں موجود ہے جہاں میں آیا ہوں۔ میں اندر جانے کی پتہ نہیں الاؤ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ایک زمانے میں یہاں پہ ایک مخصوص حریت پسند یا ایک ملیٹنٹ تنظیم نے ان پر بہت ظلم کیا تھا۔ ان کے تقریباً تمام مردوں کو مار دیا تھا، خواتین کا ریپ کیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ ان کی تعداد اس وقت دنیا میں غالباً 2 یا 3 لاکھ کے قریب رہ گئی ہے۔ ان میں سے بھی بہت سارے جو ہیں وہ ریفیوجی بن کر یورپ میں چلے گئے، جرمنی کے اندر اور مختلف یورپی ممالک میں۔ کچھ یہاں آباد ہیں، کچھ یہاں ابھی بھی موجود ہیں، شاید کچھ ہزاروں میں 50,000 یا 60,000 کے قریب یہاں آباد ہیں۔ تو ان کا واحد عبادت کا یہاں ہے۔ وہاں چلتے ہیں، میں آپ کو ان کی ہسٹری بتاتا ہوں، ان کے عقائد بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ مذہب کیا ہے، ان کا سوچ کیا ہے، ان کا ٹیمپل کیا ہے۔ اور ویری انٹرسٹنگ، میرے خیال میں نے کسی پاکستانی کا یہاں ویلاگ نہیں دیکھا۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یزیدی، یا جنہیں عام زبان میں ڈیول ورشپرز کہا جاتا ہے، وہ کون لوگ ہیں، آئیے ایکسپلور کرتے ہیں۔ اوکے، فرسٹ وی ہیو ٹو ٹیک آف شوز۔ Respect always. People come from all the world, from Germany. A lot of people speak German here. I saw that girls all speak Germans. Yeah. Because I think a lot of them went to Germany after Yeah, and they come back, they visit there. Yeah, visit their Yes. holy places. How do you greet them? What do you say? Sorry? How do you greet them? I don't want to say salam because they don't like it. Salam, yeah. They don't like Muslims. Slav. Slav. Okay. And what do you think in response? Walaikum salam. No Muslim. No Muslim words. Yeah. I must be quiet. I mustn't get too funny here. یہ سامنے آپ کو دنیا کا واحد یزیدی عبادت کا ٹیمپل، آہستہ سے بول رہا ہوں، ڈیول ورشپرز، شیطان کے پجاریوں کا ٹیمپل۔ ویسے غلط ہے، پتہ نہیں عقیدہ ان کا وہ نہیں ہے جو مشہور کر دیا گیا ہے۔ جیسے تمام ابراہیمی ادیان جو ہیں، اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ان میں ایک تھیم جو ہے وہ کامن ہے، اور وہ تھیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی
کائنات کی, دنیا کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی اور تمام ملائکہ کو اور جو اس وقت عرش پہ موجود تھے ان کو اس آدم کو سجدہ کرنے کی کا کہا, اور سب نے سجدہ کیا سوائے عزازیل کے, جس کو ابلیس کہتے ہیں. اور اس سجدہ نہ کرنے کے پاداش میں یا اس نافرمانی میں جو ابلیس جو تھا وہ ماتون ہوا, اور اس کے بعد سے وہ جو ایک نیکی اور بدی کی جنگ ہے وہ دنیا میں قائم ہے. یہ ہے ہم تمام ابراہیمی جو دیان ہیں ان کا ایک کامن تھیم ہے. کائنات کی تخلیق, آدم کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کا تمام ملائکہ کو حکم دینا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے, یہاں تک یزیدی ہم سے متفق ہیں. لیکن یہاں سے یزیدیوں کی ایک الگ نظریہ نکلتا ہے, اور وہ نظریہ یہ ہے کہ جب عزازیل نے, ان کے نزدیک جیسے ہمارے نزدیک عزازیل جو ہے وہ ایک جن تھا, لیکن وہ اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ وہ اس کو ایلیویٹ کر عرش پر رکھا گیا تھا. ان کے نزدیک عزازیل ایک فرشتہ تھا. جو 7 مین اینجلز ہیں یزیدی نظریے میں یا عقیدے میں, ان میں سے ایک عزازیل تھا, اور اس نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ میں تجھے ختم کر دوں گا, تو نے میری نافرمانی کیسے کی. عزازیل نے کہا کہ ویری انٹرسٹنگ نا, عزازیل نے کہا کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے بے شک ختم کر دے, یہ میں آپ کو یزیدی نظریہ بتا رہا ہوں, لیکن میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو بقول یزیدیوں کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی ٹیسٹ تھا جس میں سارے فیل ہو گئے, عزازیل پاس ہو گیا, اور اس کے بعد دنیا کے معاملات جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کے سپرد کر کے وہ خود نعوذ باللہ ایک ریٹائرمنٹ میں چلا گیا. وہی عزازیل کی پرستش اس ان کے عقیدے کے مطابق کہ وہ واحد ملائکہ میں سے تھا جو پاس ہوا تھا اس ٹیسٹ میں, کیونکہ اس نے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ عزازیل کی پرستش کرتے ہیں, جس کی مینیفیسٹیشن وہ ایک مور کی صورت میں کرتے ہیں, ایک نیلے رنگ کا مور جسے وہ ملک طاؤس کہتے ہیں. تو یہ ایک بریف سا یزیدی نظریہ ہے, اور یہ دنیا میں واحد ان کا ٹیمپل ہے. ٹیمپل کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں اگر اجازت ملتی ہے. ویسے لوگ تو جا رہے ہیں, لیکن یہ میرے حال میں سارے یزیدی, ہمیں جانے کی اجازت ملتی ہے کہ نہیں. یہ اس کی مین انٹرسٹ ہے, اور اس پہ ان کا ایک یہ کچھ مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ. اس پہ پاؤں نہیں رکھنا, اس پہ اوپر سے ٹاپ کے جانا. میں ویسے وہ جو ان کی ڈیٹی ہے ملک طاؤس, جس کی پرستش کرتے ہیں, اس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں. اس کمرے میں تو خالی صرف چند تاکے ہیں, اور یہ رنگ برنگے جو ہیں جو بھی کہہ لیں کپڑے بندھے ہوئے ہیں. یہ جو سامنے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے, اس قبر کی بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے. یہ ان کے جو مین پیٹرن سینٹ ہیں شیخ عادی بن مسافر, جن کو یہ اپنا مذہب کا مین رہنما مانتے ہیں, یہ ان کی قبر ہے. اب شیخ عادی بن مسافر کے بارے میں جتنا میں نے پڑھا ہے, شیخ عادی بن مسافر جو تھے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم اثر تھے, اور بغداد سے ہی فارغ التحصیل تھے, اور اس کے بعد یہ دور افتادہ علاقے میں آئے. یہ ایک اور کمرہ آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ان جو یہ جار پڑے ہوئے ہیں, ان کے اندر زیتون کا تیل جمع کیا جاتا ہے, اور وہ بھی بڑا متبرک ہوتا ہے, اور پھر وہ ساری دنیا کے یزیدیوں میں بانٹا جاتا ہے جو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. تو یہ وہ جارز ہیں. اور یہ جو آپ کو سامنے چٹان نظر آ رہی ہے, اور اس کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے,
اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس جگہ کھڑے ہو کر اگر آپ آنکھیں بند کر کے اس چٹان کے اوپر کپڑا پھینکیں اور وہ 3 میں سے کسی ایک دفعہ اگر اس کے اوپر ٹک جائے تو پھر جو آپ کی دلی مراد ہے وہ پوری ہوگی. ویسے میں بھی کوشش کروں. ویسے میرے دل کی کوئی مراد ایسی رہ تو نہیں کہ جو پوری نہ ہوئی ہو، لیکن کوشش کرتے ہیں. یہ میری باری ہے. One more. Oh, you have to close your eyes. Oh, close your eyes. Tell them I wish all of them a very good and happy life. Brother Faris. Ha! First time. First time lucky. There is no oil in there. Come here. جو نیچے جانے کا راستہ ہے وہ یزیدیوں کے لیے ہے تو اس میں جانے سے منع کر دیا اس نے. یہ شیخ عادی جو تھے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم مکتب تھے، یعنی کلاس فیلو تھے، اور وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہی یہاں پر آ کر آباد ہوئے. اب یہ سامنے اس سے پہلے میں شیخ عادی بتاریخ. شیخ عادی کا ان کے مذہب کے اندر بہت بلند مقام ہے. وہ اس کو ان کا مطلب ان کا سینٹر ہے. اور جیسے دیکھا ان کے ٹیمپل کے اندر آپ نے دیکھا جو قبر جو تھی شیخ عادی کی وہ ان کا مین پیوٹ پوائنٹ ہے. اب شیخ عادی بن مسافر جو تھے جیسے میں نے بتایا وہ مسلمان تھے. ان کی کچھ ملفوظات میں نے پڑھے ہیں اور ان کی تعلیمات وہی تھیں جو کسی بھی مسلمان صوفی بزرگ کی ہوتی ہیں. توحید، اللہ کی عبادت، حقوق العباد، لیکن نکتاً کسی بھی ایک بغداد کی فارغ التحصیل عالم کی. ان کے بارے میں پڑھ کر ان کے یہاں جو کچھ میں نے دیکھا اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک جو نقشہ ابھر رہا ہے وہ نقشہ یہ ہے کہ یہ ایک انڈو کوکیشین پرشین جوڈو اسلام مذہب کا ملغوبہ ہے. ان کے میرے خیال میں جو بنیادی عقائد جہاں سے شروع ہوئے وہ شاید زرتشتی تھے، کیونکہ ان لوگوں کے آپ نے جیسے دیکھا شکلیں اور ان کا رہن سہن، ان کی زبان جو کردش ہے وہ ایرانی کردش سے بہت ملتی ہے. اس کے بعد پھر یہ چونکہ یہاں مین سینٹر آف مڈل ایسٹ اسلامک علاقے میں رہتے تھے تو مختلف پھر انہوں نے کچھ انفلوئنس اس مسلمانوں سے لیا، کچھ عیسائیت سے لیا، کچھ جوڈیزم سے لیا. یہ اپنے مذہب کے بارے میں بات کرنے میں بہت ہی ریٹیسنٹ ہیں، یعنی کہ بہت ہی جھجکتے ہیں. کوئی اپنے عقائد کے بارے میں بات نہیں کرتے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان پر جو لیبل لگ گیا تھا ڈیول ورشپرس کا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ ایک مخصوص ملیٹنٹ تنظیم نے ان پر بہت ظلم کیا. تقریباً ان کی نسل ختم کر دی تھی. جو ان کا ریلیجس ہیڈ ہے اسے شیخ کہتے ہیں. ایک شیخ مرتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا شیخ آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک امیر ہوتا ہے. جو امیر ہوتا ہے وہ ان کا سیکولر ہیڈ ہوتا ہے، وہ ان کا کمیونٹی ہیڈ ہوتا ہے. وہ ان کے روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں یعنی کہ فیملی لاز، آئلی قوانین وغیرہ وہ ان کو مینیج کرتا ہے. اور نیچے جہاں انہوں نے جانے سے منع کیا تھا وہ غالباً ان کی جہاں پہ یہ اپنی رسومات یا جو بھی ان کی عبادت کا طریقہ ہے اور جو میں نے پڑھا ہے وہ دیکھا ہے اس میں نیچرلی کوئی ابراہیمی ادیان سے ملتی جلتی کوئی عبادت نہیں ہے. صرف یہ کو کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کر کچھ قدیم کردی زبان کے اندر کچھ ورد کرتے ہیں. اور اس میں شیخ عادی کا ذکر بہت ہوتا ہے کہ شیخ عادی ہمارا شیخ، ہمارا رہنما، ہمارا رہبر، ہمیں روشنی دکھانے والا. ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو اس مسلک یا اس عقیدے سے منسلک ہے، ان کا نام یزیدی. یہ یزیدی نام کا ان کا کہاں سے پڑا؟
ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ یہ فارسی لفظ، اب آپ کو جیسے پتہ ہے کردی زبان، کردش زبان اور فارسی زبان کافی ملتی ہیں آپس میں، کہ یہ فارسی زبان کے لفظ یزداں سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے روشنی، یعنی روشنی والے لوگ. مقامی جو عراقی ہیں ان میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یزید بن معاویہ سے نام یزیدی نکلا ہے، کیونکہ یزید نے ان کو پروموٹ کیا تھا. اب یہ بات کچھ میرے دل کو ذاتی طور پہ نہیں لگتی کہ یزید تو بہت بعد میں تھا، یہ لوگ اس سے کئی ہزار سال پہلے سے موجود تھے، تو یہ کیوں ایک مسلمان بڑا بدنام قسم کے خلیفہ جو جس کی خلافت بمشکل کچھ سال رہی، 2-3 سال، اس کے نام سے اتنے قدیمی اس کو کیوں منسلک کریں گے؟ میرے خیال میں وہ جو روایت ہے یزداں والی وہ زیادہ درست ہے. یہ فارس بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں کا جنازہ، کیونکہ بہرحال یہ روایت کہ یہ کیا دفن کرتے ہیں کہ ہر ایک کے عقیدے کا احترام کرنا چاہیے، یہ بنیادی چیز یہ ہے، باقی ہر چیز تو ڈبیٹیبل ہے، ڈسکسیبل ہے اور سارا کچھ ہے. ہیلو Don't stop. Don't step on that. Oh yeah, it's the same thing. Same thing, yes. So I think they take the body here. If the life is great, they take to the Zumzum there, and if the life is not great, they take to the Harafa mountains here, and they put them in the grave. Oh, they bury them. Yeah, bury them. Yes. Oh. That's what he said. تو ان کا جو وہ ہے بریل کا، اس کے سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کی زندگی اچھی ہے، اس کا غالباً فیصلہ جو ہے وہ اس کی شیخ جو ریلیجس ہیڈ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو اگر زندگی اچھی ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، تو اس کو اس ٹیمپل میں لایا جاتا ہے، اس کو بلیسنگ کے بعد دفنایا جاتا ہے. اور اگر نہیں ہے اچھی بقول شیخ کے، تو اس کو سیدھا جا کے پیچھے جو ٹیمپل کے پیچھے پہاڑی ہے اس میں قبر کھود کے دفن کر دیا جاتا ہے. تو یہ ان کا بریل کا عقیدہ ہے. یہ آپ کو اوپر کچھ یزیدیوں کے گھر نظر آ رہے ہیں. ہاں کے جو لوگ ہیں اور ان کی جو زبان ہے، ان کا جو شکل ہے، وہ مجھے ایرانی کلچر سے زیادہ لگتی ہے، اور میرا خیال میں ایران یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ زرتشتی مذہب کی کوئی شاخ تھی جو یہاں کا آباد ہوئی. یہ فراز بھائی جو ہیں پوری ان کی تاریخ پوچھ رہے ہیں. حط ملياكة 7 Jesus. ملائكة. Jesus. حط بقي أرض وأسمان 7. ملائکہ. No, it's 7 skies. yes, level of the skies. Yeah. أو And this is the circle for the circumference for the earth. And it's 12 months. And when the sun shines, they bring the lightning to the earth. أو قرصة روشي روش ده پنجه. This is أنا this, پنجه the top one is the when the suns come, makes sunshine. أو دوانزده إنه دوانزده سال دوانزده هيدا. It's 12 months. 12 months. Yeah. تھینک یو. تھینک یو. اور اگر بری رو ہوتی ہے تو وہ مطلب جہنم میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اوپر لے جا کے ہم جلا دیتے ہیں. اچھا، جلا دیتے ہیں. جلاتے ہیں ان کا. اب یہ جلانا اور دفن کرنا یہ بھی مکسچر ہی ہے ویسے. یہ جگہ ہی تھی یہ، لیکن ہے کچھ نہیں یہاں پہ. چھوٹا سا غار ہے، شاید غالباً کوئی چلا گا شیخ ہادی کی. دنیا ویسے دارالعجائبات ہی ہے. آپ جتنا گھومیں پھریں، ایکسپلور کریں، نئی نئی چیزیں، نئے نئے عقائد، نئی نئی سوچ آپ کو دکھائی دیتی ہے. ایکسپلوریشن، تحقیق، اور وہ کیڑا ہونا فرض ہے. تو آپ ایسی جگہوں پہ آپ بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ ان کی کسی شیخ کی قبر ہے. أول قبرستان أول شوية عرفاتهم. This is the Arafat mountain. اور اب ہم یہ ٹیمپل کے ساتھ جو عرفہ ماؤنٹین ہے اس پہ چڑھ رہے ہیں، جو ان کی یزیدیوں کی مقدس پہاڑی.
هذه أو فرو كانت شيء أو بكرة دمرة. أها هاي شملة مراد حاسبها یہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے منتوں والا درخت ہے یہ ان کا جس پہ دھاگے باندھ کے اپنی منتیں مانتے ہیں. اینڈ دس از ٹاپ آف دا فرات. What's the name of the mountain? عرفات. Arafat mountain. Ah. یہ جو جگہ ہے جسے سکر مرافت کہا جاتا ہے یہ وہ ایک اس کے بارے میں بھی عجب عقیدہ ہے کہ جب ان کی یزیدی کی موت ہو جاتی ہے تو ان کو یہاں لا کے رکھا جاتا ہے اور پھر شیخ آ کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس بندے کی زندگی اچھی تھی کہ بری تھی. اگر تو اس کی زندگی اچھی تھی اس کو پھر ٹیمپل کے اندر لے جا کے اس کو بلیس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو وہ جو اوپر پہاڑی ہے جس پر میں نے آپ کو دکھایا عرفات کی پہاڑی اس پر لے جا کر اسے دفن کر دیا جاتا ہے. اور اگر اس کی زندگی اچھی نہیں تھی بقول شیخ کے تو پھر اس کو یہ جو دوسری پہاڑی ہے سامنے اس پر دفن کیا جاتا ہے. تو یہ دو مختلف پہاڑ ہیں. ایک یہ پہاڑ جو آپ کے سامنے ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اور ایک یہ پہاڑ ہے میرے دائیں ہاتھ کے اوپر جس کے اوپر آپ کو چڑھ کے دکھایا جو کہ نیک انسانوں کے لیے ہے. یہ ویسے پھرتے پھرتے مجھے یہ جو میں ڈھونڈ رہا تھا ملک طاؤس کی تصویر یہ نظر آ گئی. یہ دیکھیں وہ جسے میں نے کہا تھا مینیفسٹیشن ان کی ڈیٹی کی. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے ماتھے پہ ایک بندی ہے, بالوں میں کچرا, جیولری کا اسٹائل, ساڑی. یہ تو بالکل انڈین یعنی کہ خاتون کا حلیہ ہے اور وہ اس ملک طاؤس کے سامنے عبادت کر رہی ہے. کئی سارے بلیف سسٹم جس میں اسلام کا بھی شیخ عدی نے حصہ ڈالا اور اس کے علاوہ زرتشتی مذہب اور اب یہ شاید ثبوت ہے کہ ہندو مذہب بھی. یہ کچھ لکھا ہوا ہے شیخ عادی کے بارے میں, بیت المقدس لالش. میں نے ایسا عقیدہ کم از کم نہیں سنا. سامنے ایک اور پینٹنگ بہت قدیم, عارف و نوح کے نمانہ یقینی دی رابط طوفانہ, حضرت نوح علیہ السلام کی, اور ساتھ یہ انہی کے ٹیمپل کی تصویر جس پر آسمان سے نور برس رہا ہے. کیونکہ ایک اور بات انٹرسٹنگ بتاؤں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ طوفان نوح سے پہلے کا موجود ہے یہ ان کا ٹیمپل. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ طوفان نوح میں باقی جب سب چیز جو علاقہ ہے تباہ ہو گیا تھا تو ان کا ٹیمپل جو ہے وہ بچ گیا تھا. اچھا بکت کوا شلون هنا برا فين فرنيا انجليزي ها یہاں پہ کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے یہ تصویر کیوں ہے اور یہ کوئی یزیدی رسومات ہیں بچے کی پیدائش پہ ہو رہی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا آ کے دیکھیں آپ. خوش کامیله ناس بتشوية الليلة بتشوية الليلة انت تعبت يعني جو مجھے سمجھ میں آئی کہ جب یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس ٹیمپل میں لایا جا کے کسی قسم کی بیپٹزم, تھوڑا سا وہی کہہ رہا تھا کہ یہ مکسچر ہے. اب یہ جو بیپٹزم ہے بچے کو پانی میں ڈال کر وہ کرسچینٹی سے آیا. ہندو میں نے آپ کو دکھا دیا, شیخ عادی بن مسافر کی قبر دکھا دی جو کہ اسلامک انفلوئنس تھا, اور بہرحال زرتشتی انفلوئنس بھی اس کے اندر ہے, اس عقیدے کے اندر ہے. تو جناب یہ کچھ تھوڑا سا وقت یزیدی لوگوں کے بیچ جنہیں لوگ شیطان کے پجاری یا ڈیول ورشپرز کہتے ہیں ان کے درمیان گزارا. میں اور میرے ساتھی
जहांगीर पाशा भाई, हम शायद वाहिद टूरिस्ट थे यहाँ पे थे, शायद एक आध कोई और हूँ। आपने देखा उन्होंने हमें कैसे वेलकम कहा, हालांकि ये लोग मुसलमानों से बहुत कन्नी कतराते हैं। लेकिन फिर एक और भी हुआ कि मुझे वैसे ही बताया मेरे साथ जो फराज ताहिर आए थे किसी को कि ये सर्जन है, मुझे किसी की रिपोर्ट दिखाई गई और उसका हमने यहीं बैठे बैठे बच्चे का ऑपरेशन का भी बंदोबस्त कर दिया। अल्लाह ताला वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। मुझे बहरहाल ज़ाती तौर पर ये जगह देखने का शौक़ था, बहुत अरसे से अल्लाह ताला ने वो आज पूरा किया। इनके दरमियान मैंने कुछ घंटे गुजारे। आपने देखा इन्होंने मुझे बहुत खुश मिजाजी से अपने बच्चों की जो पता नहीं इनकी ज़ुबान में क्या लफ्ज़ है बैप्टिज़म का, उसमें भी बुलाया और इट वाज़ ग्रेट बीइंग हियर। और अभी मैं अरबेल में हूँ, कुर्दिस्तान में हूँ। अरबेल खूबसूरत शहर है। अभी अरबेल की मज़ीद सैर जारी रखते हैं, कोई और जगह ढूंढते हैं। चलिए। And they are not Yazidi, they are Yazdi. Yazdi, People say Yazdi family. from Yazdan, I think. Yazdan. I beeped. It's first time today, yeah? Yeah, first time. Church है. No. Muslim Salahuddin Ayyubis. I don't respect it. उसकी खबर है यहाँ. नहीं ये उसको बनाया। ये यहाँ से गुज़रते गुज़रते वैसे ही इस शहर में से मेरी नज़र पड़ी ये एक पुराने मीनार पे, तो मैंने ये फिरास को कहा कि यहाँ रोके। इसकी मुझे कोई तारीख़ पता नहीं है कि ये किसने बनाया, कब बनाया, लेकिन ये ख़ासा कदीम मुझे लग रहा है। और उसका ये जो थोड़ा आर्किटेक्चर है गालबन ऑटोमन, सल्जूक, क्योंकि ये बहरहाल कर्डिश एरिया है और सुल्तान सलाहुद्दीन उस ज़माने का था। वैसे मैंने सोचा ये एक अंदर कुछ लिखा हुआ है लेकिन ये बंद किया हुआ है। और ये किसी बाबा जी की स्टैचू भी लगा हुआ है। अंदर जाने का शायद कोई रास्ता देखते हैं, तो साइड से चक्कर लगा के। इफ्तार का वक्त होने वाला है, तो एक रास्ते में किला पड़ता है बड़ा पुराना सा, मैंने कहीं एटलस में देखा था। तो कोशिश करते हैं कि इफ्तार से पहले उस किले को भी देख लें, फिर उसके बाद इफ्तार करके, और बड़ा लंबा दिन था, जिसके बाद फिर होटल जाके सोएंगे। It's quite a big castle. It's very big. I don't know how they made it. Oh, not allowed to go straight. Shame. पुरानी चीज़ नज़र आए और मेरे कदम खुद ही रुक जाते हैं। नहीं भाई, ऑलिव ऑयल ये सारे प्योर ऑयल रखे हैं इसके पास। आज की मोहम्मद से किसी शहर के सेंट्रल स्क्वायर, जो कि उसका कमर्शियल और सोशल एक्टिविटी का हब होता है, उसे बग़ैर देखे जाना मेरे ख़्याल में उस शहर के साथ ज़्यादती होती है। कुर्दिश लोगों को अपना तशख़्ख़ुस बहुत अज़ीज़ है, अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, अपना जो भी मसलकी उनका अक़ीदा है वो। मैंने जिस
یہاں بھی اور ترکی میں بھی جب میں تھا، میں نے جس کردش سے بھی بات کی تو وہ اپنے آپ کو وہ ترکی والے ترکی نہیں کہتے، عراقی یہاں والے عراقی نہیں کہتے، کہتے نہیں ہم کرڈش ہیں اور اپنی زبان بولتے ہیں. بہت بحالت مجبوری عربی بولتے ہیں، ورنہ یہ کہ اپنی زبان ان کو، اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنا فوڈ. Make food. Yeah, ladies, see, that's why you don't see any women. You don't see any women on the road. Because They're all busy home cooking. it's Ramadan time. yeah, افطار ٹائم. پاشا بھائی شرٹ لیں گے؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں ان کی شرٹس کے پرائز وغیرہ یہاں پر ہمارے جوہانس برگ کے ایز کمپیئر کیا ہے. اباؤٹ 400 rands. 480 Yeah. Yeah, but it's not cheap here. You can buy it cheap. No, we're not going up there. We're just gonna look for them. Yeah, it's It's closed for going on. yeah. I think it's closed. روزہ کھل گیا. ہاں 12 منٹ تو اب کھانے کا You take انتظار sweet. اور اس کے بعد ایک طویل You take دن any کا خاکہ. sweet. تو یہ جناب کھانا آ گیا. 3 منٹ. آپ بسم اللہ کریں 3 منٹ. ہم یہ کھانا کھاتے ہیں اور امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا ویلاگ جو ہے اربیل شہر کا، کردستان کا پسند آیا ہوگا. تاریخ کے کسی موڑ پر دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.